ابن علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی ابن طالب کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور اپنے آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول و ریحانۃ الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن و حسین رکھا۔ حدیث میں ہے، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنت، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ آپ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین کی طرف سے عقیقے میں ایک ایک دمبہ ذبح کیا۔ حضرت امام حسن و حسین کی پرورش آقائے نعمت کی گود میں پرورش ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نگہداشت میں جو بچہ پلے گا بڑھے گا، اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال عرض کرتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، رحمت عالم شہید کربلا۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ عظیم حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ کربلا کے دن کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خود تربیت فرمائی اور آپ کے بارے میں صراحتاً فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے اوباش شہید کر دیں گے۔ وہ کبھی فرماتے ہیں، ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یقین کر لینا میرا لہتے جگر شہید کر دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے تھے۔ آپ کے ہی گہوارہ میں حسن و حسین پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف نبی آخر الزمان جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کا حکم ہے خذ العفو کو اختیار کرو، کہ تفسیر کے سلسلے میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے بد اخلاقی میں عفو کو اختیار کریں۔ مسلم باب عفو دار الگزر، انتقام نہ لینے کا بیان ہے۔ آپ کے اخلاق کریمہ کے سائے میں دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابو طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی پر جان سار تھے، تیسری طرف فاطمہ زہرا جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر اسلام کی دعوت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس پاک اور نورانی ماحول میں آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ نواسوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ سینہ مبارک پر بٹھاتے،
کاندھوں پر چڑھاتے، مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، لیکن چھوٹے نواسے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پشت مبارک پر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود سے بخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، احب اللہ احب حسینہ، اے اللہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین سے آقائے دو جہان کی محبت کی بہت زیادہ مثالیں اور حدیثیں ہیں۔ ایک دل پذیر حدیث مطالعہ فرمائیں، اپنے دل کو محبت حسین سے بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، یا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ ترجمہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ، دیگر امور ادا فرماتے۔ آپ پیدل چل کر 25 حج، سبحان اللہ، حضرت امام حسین نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اللہ اللہ۔ نماز کی پابندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت میں سجدے میں ہوئی۔ آپ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ دلیل صحیح نہیں تو آپ کے محاسن و کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کی بیعت و تاریخ تک کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔